خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اگر مسجد میں ہی لنگر خانہ بھی بنایا جائے، مسجد میں ہی ایک مکتب بھی ترتیب دیا جائے جہاں غریب کا بچہ پڑھ سکے، اور مسجد کو ہی جو ہے وہ رہائش گاہ کے طور پر، جیسے کہ ابھی شیلٹر ہومز وغیرہ بنائے گئے ہیں، اس کے طور پر اگر استعمال کیا جائے تو آپ کے لیکن بہرحال آپ کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور آپ نے ایک اچھی سوچ لے کے آئے ہیں اور ہمیں اس سوچ کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. He was asked at Mr. Jinnah, how do you perceive Pakistan? And he said that I foresee Pakistan to become the pivot of the world. حی علی الفلاح کی آواز بلند ہوتی ہے تو ہمیں فلاح کی طرف جانا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں میری زبان کی عبادت، میرے مال کی عبادت اور میرے بدن کی عبادت فقط تیرے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح اور میں آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں. محترم ناظرین، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ارد گرد کے حالات اسے کسی بھی جانب لے کر کے چلے جاتے ہیں. اپنے معاشرے کی اگر ہم تمام حرکات و سکنات کو ان کا ملاحظہ کریں تو ہمیں یہاں پر ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں. اگر ہم اپنے معاشرے کا کسی سویلائزڈ سوسائٹی کے ساتھ تقابل کریں تو ہمیں آسانی سے محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں اور ہم ان پر کیسے قابو پا سکتے ہیں. آج اس پر بات کریں گے محترم ناظرین. آج ایک سیاسی شخصیت، ہم پہلے بھی کافی دفعہ ان سے بات کر چکے ہیں، حی علی الفلاح کے پلیٹ فارم پر آپ تشریف بھی لا چکے ہیں. ملک پاکستان کے سیاسی زعماء میں اگر ہم ان کی شخصیت کو دیکھیں تو ہمیں ان کی ذات ایک نمایاں طور پر نظر آتی ہے، جنہوں نے سیاست میں رہ کر کے ہمارے اس برے اور عجیب سے سیاسی ماحول میں نئی اور جدید رسومات کی بنیاد بھی رکھی ہے اور ہماری سیاست کو نئی جہتیں بھی بخشی ہیں. محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز جناب علی محمد خان صاحب موجود ہیں. حضور بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت مرحمت فرمانے کے لیے. میں آج سیاست سے ہٹ کے آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا، آپ کی ذات کے متعلق، زندگی کے متعلق. سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا تعلیمی کریئر کہاں سے اس کا آغاز کیا، تعلیمی معاملات کیسے طے کیے اور پھر سیاست میں آپ کیسے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. ایک تو حی علی الفلاح کا چینل کا اور آپ کی تنظیم کا اور آپ کا بہت شکریہ، آپ ادھر آئے. سفر تو کافی طویل ہے، ٹائم زیادہ میں نہیں لوں گا. بس یہ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کا ارادہ نیک ہونا جی، تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ میں نے اپنے ٹوٹتے ارادوں سے اللہ کی ذات کو پہچانا ہے، تو سیم گوز ود می. میں بیسیکلی سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور کہاں پڑھا تو پاکستان کے تقریباً بہت سی جگہوں پہ پڑھا. والد صاحب میرے سرکاری ملازم تھے، افسر تھے، میجسٹریٹ تھے، اور ایماندار سرکاری افسر کا پاکستان میں المیہ یہ رہا ہے کہ اس کو ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتے، اس کی تبدیلی جلد ہو جاتی ہے. تو مجھے ایبٹ آباد میں پڑھنے کا موقع ملا، نوشہرہ میں ملا، سوابی میں موقع ملا، پھر پشاور میں، اور پھر آخر میں انجینئرنگ پشاور کی ہے، وکالت پھر پشاور کی، مردان کی، اور یونیورسٹی آف لنڈن سے پڑھا. میرا ایک کالج ہے یونیورسٹی کالج آف اسلام آباد، وہاں سے ان کی وساطت سے میں نے یونیورسٹی آف لنڈن کی لاء کی ڈگری لی. اور یہ تقریباً 25 سال کا میں نے آپ کو 1 منٹ 2 میں بتا دیا ہے. بس یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو ہماری نوجوان یوتھ جو ہے مجھے کچھ سن رہی ہے، کہ آپ اپنے رب سے یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ مجھے نہیں پتہ مجھے آپ نے کیوں پیدا کیا ہے، میں اپنی بساط کے مطابق یہ جو بہترین راستہ ہے چن رہا ہوں. مطلب میں لاء کرنا چاہ رہا ہوں، یا انجینئرنگ، یا میں کچھ اور بزنس پڑھنا چاہ رہا ہوں، یا میں سول سروس میں جا رہا ہوں، یا میں آرمڈ فورسز میں جانا چاہ رہا ہوں. یہ میری سوچ ہے، لیکن جو تو نے میرے لیے بیسٹ چنا ہے مجھے اپنی سوچ سے ہٹا کے اس پہ لگا دے، کیونکہ تو نے لازماً میرے لیے سوچا ہوگا. کوئی بھی مورخ جب تاریخ لکھتا ہے، یا کوئی بھی مصور جب تصویر بناتا ہے، یا کوئی بھی شخص جب کوئی ایک سراہی بناتا ہے نا، سراہی دان، تو جب وہ بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی سوچ ہوتی ہے. تو اگر ایک عام انسان، کوئی شخص جب کوئی غزل لکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی شاعر جب شاعری کر رہا ہوتا ہے تو ذہن میں کوئی سوچ ہوتی ہے نا. تو آپ اللہ سے ضرور یہ ریکویسٹ کریں اللہ کو کہ یا اللہ جب تو مجھے بنا رہا تھا اپنی سوچ کے مطابق، تیری شان کے مطابق، تو میرے بارے میں کچھ سوچا ہوگا نا کہ بھائی اس کو میں نے محمدی بنانا ہے، اس کو میں نے پاکستان نامی ملک میں ایک باپ کا ماں کا نام دینا ہے، اس کو میں نے ایک خاندان دینا ہے. تو جو تو نے میرے لیے چنا ہے وہ مجھے دے دے، اور وہ میرے لیے اس میں آسانی فرما. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ سے کام لے گا. ہاں جی خان صاحب، بڑی ایک یہ میرا اپنا ذاتی میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمارے ملک کی سیاست کچھ عجیب سی اس میں جو ہے وہ ہلچل ہمیں ہر وقت دیکھنے کو نظر آتی ہے. آپ پڑھے لکھے نوجوان تھے، کاروبار کی طرف جاتے، کسی اور طرف جاتے، لیکن آپ سیاست کی طرف کیسے آئے؟
لیکن ہلچل اس لیے ہے نا جی کہ بہت کم لوگ ہیں جو بائی ویژن اس میں ہیں. مطلب ان کے والد نے سیاست کی یا دادا نے کی. اب میرے بھی دادا نے سیاست کی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کوئی اس لیے سیاست کی کہ دادا سیاست دان تھے. وہ تو پاکستان بنانے کی تحریک کا حصہ تھے. میں جب سیاست میں آیا تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا پہلے سے سیاست میں آنے کا، لیکن ایک ویژن کے تحت عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے کہ خان صاحب ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی انرجیز جو کچھ تھوڑا بہت سیکھا ہے وکالت یا انجینئرنگ میں یا معاشرے میں، تو وہ ان کے حوالے کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کام لے لے. تو سیاست میں کچھ ایسے لوگ ضرور آئے ہیں جو سیاست کو ایک کاروبار سمجھتے ہیں کہ یہاں آ کے میں مال بناؤں، یا کوئی ایسے بھی لوگ ہیں اس میں جو سمجھتے ہیں کہ یار اپنے علاقے میں اپنی دہشت رکھنے کے لیے یا اپنا علاقے میں اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے میں سیاست کروں، اپنی نام و نمود کے لیے. جو کوئی ملک کا سوچ کے آئے گا نا سیاست میں، وہ ہلچل نہیں پیدا کرے گا. وہ ملک کا سوچ کے کرے گا. وہ اگر آپ سیاست میں ہیں اور آپ کا بدترین سیاسی حریف بھی ملک کے لیے کوئی بہتر کرنا چاہتا ہے، اگر آپ ملک کے لیے آپ الٹیمیٹلی اس کا ساتھ پھر دو گے. لیکن یہاں پہ پیسے کا کلچر ہے اور گند بھی مچا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی خان صاحب پوچھنا چاہوں گا میں، تحریک حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح فاؤنڈیشن آپ تو تشریف بھی لائے ہیں، جانتے بھی ہیں. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی، مسلم امہ جو ہے اس کا درد ہر ایک جو ہے وہ ذی شعور انسان کے دل میں ہے، مسلمان کے دل میں ہے، کہ مسجد کو کیوں نہ مرکز بنایا جائے. خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اگر مسجد میں ہی لنگر خانہ بھی بنایا جائے، مسجد میں ہی ایک مکتب بھی ترتیب دیا جائے جہاں غریب کا بچہ پڑھ سکے، اور مسجد کو ہی جو ہے وہ رہائش گاہ کے طور پر، جیسے کہ ابھی شیلٹر ہومز وغیرہ بنائے گئے ہیں، اس کے طور پر اگر استعمال کیا جائے، تو آپ کیا یہ ہمارا میسیج خان صاحب تک پہنچائیں گے؟ یہ اچھا کانسیپٹ ہے. دیکھیں علامہ نے فرمایا تھا نا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ تو بیسیکلی جب ہم غلام بنے تو اس زمانے میں، اب یہ ایک میں تو اس کو سازش ہی کہوں گا کہ سازش کے تحت ہمارا جو آقا تھا جب ہم غلام تھے، تو انگریز نے ہمارے ملک کا مذہبی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو علیحدہ کر دیا. آپ اس کو علیحدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دینی اور دنیاوی تعلیم تو ہے ہی ایک اللہ کی. کیا یہ جو جن کے سینوں پہ انجینئرنگ یا کیمسٹری کا یا بایولوجی کا فیضان ہوتا ہے، اوپر سے ان کو کوئی نئے آئیڈیاز آتے ہیں، تو وہ کوئی شیطان ان کو دیتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا. اور سارا علم ہی قرآن سے نکلا ہے. تو ہماری تو انحطاط ہی تب شروع ہوئی جب ہم نے دینی تعلیم کو صرف مسجد تک محدود کیا اور دنیاوی تعلیم کو اس سے دور کیا، سیکولر تعلیم کی طرف چیز کو لے کے گئے. حالانکہ قرآن تو اٹس اے وے آف لائف. اور سب سے امپورٹنٹ اس کی ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور پھر خلفائے راشدین کی آپ دیکھ لیں. جب اسلامی رہنماؤں نے اور حکمرانوں نے انصاف سے کام لیا اور اسلامی اصولوں کو نہیں چھوڑا اور دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلے اور دنیاوی تعلیم پہ بھی فوکس کیا، تو اسلامی دنیا اوپر اٹھی. آج اگر آپ مار کھا رہے ہیں، کیوں مار کھا رہے ہیں؟ کیا مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے کم ہیں؟ کیا حج عمرہ کرنے والے کم ہیں؟ سب پہلے سے بہت زیادہ ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ علم کے میدان میں پیچھے ہیں. آپ مجھے اب جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، اس میں ہم نے مجھے آپ یہ بتائیں، ہم نے ایز اے اسلامک امہ دنیا کو دیکھیں نا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے تحفہ ہیں. بے شک. ہم کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہے. بے شک. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی بے شک. ہم ان کے امتی ہیں. ہم نے دنیا کو پچھلے 250-300 سال میں کیا تحفہ دیا؟ کیا ہم نے کوئی دنیا کی ایجوکیشن میں یا لوگوں کی مصیبتوں کو کم کرنے میں کوئی کردار ادا کیا ہے؟ کون سی آخری بڑی ایجاد ہے جو اسلامک امہ نے دی ہے ویسٹ کو؟ ہم بڑا گلہ کرتے ہیں ویسٹ سے. آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے اسے گلہ نہ کریں. جی بے شک. طاقت کی زمان میں بات کریں گے آپ کی بات لوگ سنیں گے. اب مجبور اور مظلوم کی بات کون سنتا ہے؟ لیکن اپنے ابھی تو سچ وہ نا، خود ہی میں ڈوب کے پاجا سراغی زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنا بھی تو احتساب کریں، خود احتساب بھی تو کریں. یہ گھڑی ہے میرے ہاتھ میں، کوئی میرے دادا کے انہوں نے لی تھی حج میں، اومیگا ماشاءاللہ. تو یہ کیا ہم نے بنائی ہے؟ یہ جس مائک سے ہم بات کر رہے ہیں یہ آئی فون ہے، تو یہ ہم نے بنایا ہے. یہ ایون یہ بجلی ایڈیسن بھائی نے بنائی تھی، وہ اللہ جو ہے. تو یہ پیچھے ٹی وی لگا ہوا ہے. ہم اپنا احتساب کریں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماڈرن ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کیا. تو اگر ہم مدرسے کو دنیاوی اور دینی تعلیم کو اکٹھا کریں، بے شک پھر اسپیشلائزیشن لوگ کریں. ہر بندے نے مفتی نہیں بننا، ہر بندے نے جو ہے شیخ الاسلام نہیں بننا، نہ ہر بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، نہ لیکن بیسک ایجوکیشن میٹرک تک تو کم از کم سب کو دین کی بھی اور دینی لوگوں کو دنیاوی بھی دیں، تاکہ جب کوئی شخص جس کو دینی تعلیم ہوگی، جس کو قرآن کا پتہ ہوگا، وہ جب قاضی بنے گا، وہ جب جج بنے گا، سول جج یا کرمنل کورٹ کا جج بنے گا، میجسٹریٹ بنے گا، وہ اچھا فیصلہ کرے گا جس کو قرآن کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہمارا المیہ ہے.
تو دس اے گڈ کانسیپٹ کہ آپ مسجد کو ہم بیچ میں لے کے آئیں. مسجد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے امت کے فیصلے نہیں کرتے تھے. جی بے شک. مسجد نبوی تو مرکز تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے. جی بالکل. آج اب اگر آپ بات کریں مسجد میں کبھی امور مملکت ادھر سے چلائیں یا وہاں کچھ بیسک اپنی فیصلے وہاں سے کریں تو ہو سکتا ہے کہ پہلی مخالفت آپ کو امام مسجد سے ہی آئے کہ یار یہ کو پتہ نہیں میرا مسجد، اور یہ بھائی تم ہی کرو، امامت تم ہی کرو. لیکن جو ہمارے دین کا سبق ہے اس کی طرف ہم جائیں تو اٹس اے گڈ آئیڈیا، اٹ کین بی ڈسکسڈ ود پی ایم صاحب. خان صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ ہم مسجد کو مرکز بنائیں. اقبال نے کہا تھا کہ قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام. اس کے لیے بھی شاید ہمیں ایک شعور کا پورا سفر طے کرنا ہوگا. مجھے ایک بات یاد آئی، بعض چیزیں بتانی چاہیے، یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہوگی. جی جی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے پوتے نواسے ولید ہمارے ساتھ ہیں، ولید اقبال سینٹ میں ہیں. جی جی. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا اس قوم پہ احسان تو میں نہیں کہوں گا، ایک حق ادا کیا بے شک کہ مفکر پاکستان کی اولاد میں سے کسی کو آخر کار 70 سال بعد اس قابل تو بنایا کہ ہم مطلب بہت پہلے ہی کام ہو جانا چاہیے تھا. تو ان کا ولید از اے گڈ فرینڈ. ان کے والد جاوید اقبال کی کتاب ہے اپنا گریواں چاک، اس میں ایک واقعہ وہ سناتے ہیں. آپ نے علامہ کی یہ 2 رکعت کے امام کی بات کی نا، تو وہ فرماتے ہیں اس میں جاوید صاحب بھی اب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مرحوم جناب جنرل ضیاء الحق صاحب صدر پاکستان جو تھے، تو انہوں نے ایک کوئی اسلامی کوئی علماء کی کوئی کانفرنس شاید کی تھی شیوخ کی جی ادھر فیصل مسجد میں. تو وہاں جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے بھی بلایا. جمعہ کا شاید دن تھا، نماز کا وقت ہوا تو جنرل صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی جاوید صاحب، ڈاکٹر صاحب بلکہ وہ ڈاکٹر جاوید اقبال، ڈاکٹر صاحب آئیں آپ بھی نماز میں شرکت نہیں کریں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب شاید اس طرح کچھ لکھتے ہیں، الفاظ و مفہوم تقریباً کچھ جیسے ہی تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ جنرل صاحب اسلام میں کانسیپٹ ہے کہ امیر وقت امامت کرائے گا. تو جنرل صاحب اگر آپ نے امامت کرانی ہے تو آپ کے پیچھے میں کھڑا ہوں گا، 2 رکعت کے امام کے پیچھے کھڑا نہیں ہوں گا. آپ امیر وقت، آپ آگے جاؤ اور امامت کراؤ. تو یہ ایک میسج ہے کہ اگر آپ کے علاقے کا کوئی ایم این اے ہے، آپ کے علاقے کا کوئی تھانے دار ہے، جس علاقے میں تھانے دار ہے وہاں کیوں نہیں امامت کراتا؟ کم از کم اپنے تھانے کی مسجد میں تو امامت کراؤ. بے شک بے شک. کیوں ہم نے جو ہے، میں تو ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو ہمارے امام مساجد ہیں. پہلے تو یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ سخت سردیوں میں رات کو 3 بجے اٹھ کے اور 4 بجے اٹھ کے اذانیں دینا کوئی مذاق نہیں ہے. لیکن یہ ہم نے ان کو صرف ان کے بیچاروں کی ذمہ ڈال دی ہے، باقی ہم سب فارغ ہیں. مطلب دین کا کام کوئی نہیں کرے گا. جب دین کا کام ہم نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. کہ ابھی آج کی میری دوپہر کوئی خبر میں نے پڑھی جو مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے کہ کوئی علاقہ ہے، کوئی امریکہ میں نہیں ہے، نہ فلسطین میں، پاکستان میں ہے ایک علاقہ، نام میں نہیں لینا چاہتا، ویسی بدنامی ہوتی ہے، کہ ایک 9 بیاہتا دلہن کے ساتھ 4 بندوں نے ریپ کر دیا ایک برائڈ کے ساتھ. کین یو بلیو دس از ہیپننگ ان پاکستان بھائی. خان صاحب یہ ایک لمحہ فکر ہے، ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو ابھی سیکھنا ہے، قوم کو بہت کچھ سکھانا ہے. ابھی بات کو مختصر کرتا ہوں. جیسا کہ اسلاموفوبیا پہ بات کی جاتی ہے، مغربی ممالک جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام، نبی آخر الزماں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بہت خوبصورت انداز سے آواز اٹھائی ہے، اور مقتدر حلقے جو ہیں ملک پاکستان کے وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں. اور حی علی الفلاح فاؤنڈیشن بھی اس بات پر بیان یقین رکھتا ہے کہ ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے محمد رحمت للعالمین ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے ان لوگوں کو جو اس وقت ملک پاکستان کی، قوم کی، اپنے لوگوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ویژن ہے. اور جیسے کہ سائیں صاحب نے آپ کو دعوت بھی دی کہ آپ اس میں اپنی سجیشنز بھی دیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اس کا حصہ بھی بنیں. اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل جانا. میں کوشش کروں گا کہ کوئی تجویز وغیرہ آپ کو دے سکوں، لیکن بہرحال آپ کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور آپ نے ایک اچھی سوچ لے کے آئے ہیں اور ہمیں اس سوچ کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک تنظیم تھی، ان کے کسی 1-2 پروگراموں میں گیا جو پاکستان میں آنیسٹی پہ ایوارڈ دیتے تھے سرکاری ملازمین کو کہ کوئی آنیسٹ سرکاری افسر ہے. تو یہ اچھا کانسیپٹ ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے اور اس کو بالکل اپریشیٹ بھی میں کرتا ہوں. میرے ایک دوست تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام بھی لینا چاہیے، اگر کوئی اچھی چیز ہے اس کو ہم سامنے لے کے آئیں. میری میڈیا میں ایک دوست تھے، نیوز 1 پہ کام کرتے تھے اور ابھی شاید کرتے ہیں، عمران صاحب ان کا نام ہے. انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ ان کے والد کو جوائنٹ سیکرٹری لیول پہ گریڈ 20 کا بڑا افسر ہوتا ہے جی سسٹم کے اندر.
افسر تھے تو کہتے تھے, مجھے انہوں نے بتایا کہ علی بھائی وہ میں دیکھتا تھا میرا والد گریڈ 20 کا افسر ہے, ویسوا پہ آتا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے والد سے پوچھا, میں کم عمر کا تھا, تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابو جی آپ گریڈ 20 کے افسر ہیں اور آپ ویسوا پہ آتے جاتے ہیں اور آپ سے بہت کم رینک کے گریڈ 15-16 کے جو ہیں وہ نئی نئی کروڑا میں آتے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹے جب تم بڑے ہوگے تو پھر پتہ تمہیں لگے گا کہ تمہارا والد ویسپا پہ کیوں آتا جاتا تھا گریڈ 20 میں ہونے کے باوجود, اور یہ گریڈ 15-14 میں کیوں. تو وہ کہتے تھے کہ ایماندار تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم اپنے ملک میں جو آپ یہ ایوارڈ دینا چاہتے ہیں, تو ہم صحیح معنوں میں محمدی انسپیکٹر, محمدی ٹیچر, محمدی ایڈمنسٹریٹر, محمدی جج, محمدی وکیل بنائیں. اب میں بیسیکلی ایک وکیل ہوں, میں وکلاء سے کہنا چاہتا ہوں یہ اتنا خطرناک کام ہے, یہ مت سمجھے کہ یہ پروفیشن ہے, یہ تو ویسٹ کے کام ہے. پروفیشن تو ہے جی, لیکن اگر آپ نے جانتے بوجھتے ایک ایسے آدمی کا کیس لے لیا جو ایک اس بیوہ کی زمین پہ قابض ہے, جس کا ہسبینڈ کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کو پالنا پوسنا ہے, وہ بیوہ ہے, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے, اور قانونی نظیر ہمیشہ مظلوم کے خلاف ہوتے ہیں. جی, جو ثبوت ہوتے ہیں, جی, جی, ظالم کے حق میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا, خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوتا. آپ کا علم, آپ کا یہ قلم اگر ظالم کے حق میں چل گیا تو کیا آپ جو ہے انصاف کر سکیں گے, جواب دے سکیں گے؟ اگر آپ جانتے بوجھتے کسی اجرتی قاتل کا, جس کو ہائٹ اسیسن کہتے ہیں, یا کسی اس شخص کا جو کہ بچوں سے زیادتی کرتا ہے, جو ہیبیچول اوفینڈر ہے بچیوں کے خلاف, یا وہ اغوا کار ہے, یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ گاڑیاں چراتا ہے, کار لفٹر ہے, وہ بے شمار سکم چھوڑ دیتا ہے جس کو آپ پروسیکیوشن نہیں پروو کر سکتی. آپ کا علم اگر ظالم کے حق میں استعمال آتا ہے, میں کہتا ہوں اس سے تو آپ پیدا نہ ہوئی ہوتے تو اچھا ہوتا. تو یہ چیزیں ہم کریں نا, کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کیوں کوئی آج ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو؟ ہمارا دین تو سب سے بہتر ہے, کیا ہم اس کے اچھے ایڈوکیٹ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سب سے ورسٹ ایڈوکیٹ اگر کسی مذہب کے ہیں تو ہم لوگ ہیں, کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور مذہب سے بڑی زیادتی ہم نے کی ہے. کہ آج کوئی ویسٹ میں رہنے والا بندہ, سارے ہی تو نہیں ظالم نا, جی, امریکہ اور UK اور US اور ان ملکوں میں رہنے والے سب کے سب تو کوئی نیتن یاہو نہیں ہے, ادھر بھی تو انسانیت ہے نا. اب ان کو یہ میسج کیسے ہم نے دینا ہے؟ اگر میں آج جا کے ان کو کہوں کہ مسلمان ہو جاؤ, وہ کہیں گے یار تم اپنی حالت پہلے دیکھو. تو اگر میرا کیریکٹر ایسا ہو, میرا نظام ملک کا ایسا ہو کہ وہ دنیا آئے نہ دیکھے 70 سال بعد کہ یار دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جہاں انصاف ہوتا ہے, جہاں ان سارے ادارے انصاف دیتے ہیں, جہاں غریب و امیر کا فرق نہیں. یہی میسج تھا نا. واٹ واز دا لاسٹ میسج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کیا تھا؟ کہ گورے کو کالے پہ, کالے پہ گورے کو کوئی فضیلت نہیں, اور عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے, اور یہ قبیلے اور ذاتیں جو ہیں صرف جان پہچان کے لیے ہے, اس پہ آپ فخر نہ کرو. کیا سب اس کے الٹ ہم نہیں کر رہے؟ تو یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے, اس میں ان چیزوں کو لے کے آئیں کہ ایک کلرک ہے جس کو زندگی میں کبھی کسی نے تھپکی نہیں دی, کبھی کوئی افسر نے اس کو ایک کپ چائے نہیں پلائی, اس کے سیکٹری نے جو گریڈ 22 ہے, اور یہ بیچارہ کوئی گریڈ 12-13 کا کلرک ہے, اور ہم اس کو ایوارڈ دیں. یا جس نے کوئی دین کی خدمت کی ہے, جس نے کوئی جو کہ اچھا مفکر ہے, جو کہ اچھا مفسر ہے. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ کانسیپٹ اینڈ ہوپ کہ یہ آگے چلے. خان صاحب آخر پہ بس اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. اپنے دل کی بات, اپنے من کی بات, کوئی میسج یا پیغام کیا دیں گے آپ؟ میں بات کروں گا, لوگوں کو جذباتی سی لگے گی, لیکن دیکھیں ہر بڑی بات کے پیچھے ایک ویژن ہوتی ہے, اور میں تو چاہے اس کو کوئی جو بھی کہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک نے بننا ہی دنیا کا سپر پاور تھا. قائد اعظم محمد علی جناح واز آسکڈ in 1942 or 48 somewhere in this very famous Life magazine. He was asked that Mr. Jinnah, how do you perceive Pakistan? And he said that I foresee Pakistan to become the pivot of the world. تو ساری جو ہماری یوتھ ہے, آپ جس بھی فیلڈ میں ہوں, انجینئرنگ میں ہوں, میڈیسن میں ہوں, آپ میجسٹریٹ ہیں, آپ ڈپٹی کمشنر ہیں, آپ لائر ہیں, آپ سول جج ہیں, آپ ملٹری میں ہیں, یا آپ پولیٹیشین ہیں, یا آپ ٹیچر ہیں, آپ اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیں کہ یار میں نے اپنے ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانا ہے, اور اس کے لیے 2 کام ہم کریں, بہترین پرفارمنس اور غلط کام کا حصے دار نہ بنے. میرا تو آپ نے پوچھا ویژن کیا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کے اس ملک کو ہم دنیا کا سب سے طاقتور ملک صرف یہ نہیں کہ بہت بڑے بڑے ٹینک ہوں ہمارے پاس, اور بڑی بڑی توپیں ہوں, اور بہت بڑا ہمارے پاس, وہ ضروری ہے, دیٹ از اے مسٹ. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ازل سے ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, وہ ضروری ہے. لیکن یہ ٹینک کیسے بنے, یہ بم کیسے بنے؟ علم کی بنیاد پہ بنے نا.
تو جب تک ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن میں مسلمان آگے نہیں بڑھیں گے، آپ بھول جائیں آپ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ محترم ناظرین، علامہ نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جائیداد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے، ہمیں اپنے دین متین کے جو متعین کردہ اصول ہیں ان کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ آج کے پروگرام کا اختتام محترم ناظرین میں نہیں کروں گا، ہمارے ساتھ تحریک حی علی الفلاح کے چیئرمین جناب صاحبزادہ صاحب نعیم احمد صاحب موجود ہیں، پیغام بھی دیں گے اور انہی کے پیغام پر آج کے اس پروگرام کا اختتام بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو حی علی الفلاح اپنا مشن لے کے چل رہی ہے، تو جہاں وہ حی علی الفلاح اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے، تو اس میں اگر گورنمنٹ کے آدمی بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے عمل کو، ہمارے ویژن کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو میں بڑا شکر گزار ہوں خان صاحب کا کہ انہوں نے مطلب ایسے موقع پہ ہمیں حوصلہ بھی بخشا، اور ماشاءاللہ ہمیشہ میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے جس طرح خوبصورت نام، تو آج مجھے اس سے زیادہ بڑی خوشی یہ ہوئی کہ میں آج ان کے اساتذہ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ تو اس موقع پہ میں صرف اتنا چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے حی علی الفلاح کے مشن کو سمجھیں۔ جب حی علی الفلاح کی آواز بلند ہوتی ہے تو ہمیں فلاح کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو نماز میں ہمیں فلاح کہاں ملتی ہے؟ تو جب ہم اتحیات میں بیٹھے ہیں تشہد میں، تو اس وقت ہم کہتے ہیں میری زبان کی عبادت، میرے مال کی عبادت اور میرے بدن کی عبادت فقط تیرے لیے ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ خان صاحب جہاں وہ اکثر اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھا، تو جہاں اسلام سلامتی کا دین ہے، تو میرے حساب سے ہر بندے کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کامیابی کا بھی دین ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو حی علی الفلاح کا دن میں 10 دفعہ پیغام دے۔ تو ہمیں مطلب اس موقع پہ یہی ہے دعا کہ اگر نماز کی توفیق ہوتی ہے تو دل سے اور سمجھ کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے جو آپ کو فائدہ ہوگا جب زبان کی عبادت کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی سکون ہوگا، آپ کے دوستوں میں بھی سکون ہوگا۔ اور میں مشکور ہوں ان کا، اور مجھے امید ہے کہ یہ ویژن اس میں عمران خان صاحب بھی وہ شامل ہوں گے اور اس پیغام کو عام کریں گے دنیا میں۔ تو اللہ پاک جو ہم کوشش کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کی سطح پہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد رحمت العالمین، یہ ایوارڈ دنیا میں سب ایوارڈوں سے بھی بڑا ہو، جو بھی درد والے بندے ہیں اس میں شامل ہوں۔ اور ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ جو اچھے طالب علم ہیں، جس طرح آج ہمیں پتہ چلا ہے ان کی معرفت کے ان کو جو اتنی اچھی یونیورسٹی بنائی ہے، تو اس کا آئیڈیا A.K. خان نے دیا تھا۔ تو ایسے بندوں کو ہم تلاش کر کے تو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، مطلب نئی نسل تک پہنچاتے ہیں کہ جو ہمارے ہیرو ہیں ان کی قدر کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہمارے حی علی الفلاح اور محمد رحمت العالمین ایوارڈ کا مقصد یہ ہے کہ جو حضور کی سیرت کو، حضور کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، اپنی جو آواز ہے عمل کی صورت میں اپنی زندگی پہ نافذ کریں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابیاں ملیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، اور خاص کر ایسے موقع پہ کہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے جو گورنمنٹ نے کام کیے ہیں، ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ریاست مدینہ کا تصور لے کے خان صاحب چل رہے ہیں ان کو کامیابی ملے۔ جو میسیج دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ ان کو انعام دیں گے جو تفرقہ بازی کو عام نہیں کریں گے، اور جو ہمارا کنسیپٹ ہے مسجد کو مکتب بنانے کا، تو اس کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو شامل کیا جائے اور ان کی تربیت کر کے تو ایک اچھے معاشرے کا آغاز کیا جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔